اس وقت اسٹوڈیو ایک اور اہم ایشو بھی ہے جس پر ہم ڈسکس آج کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وراثت کے جو معاملات ہیں، ہر جمعے کو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے معاملات کو چھیڑا جائے جن پر بات کرتے ہوئے لوگ ذرا کوشش کرتے ہیں کہ ان کو چھیڑا نہ جائے، کیونکہ ذرا کنٹروورشل بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان معاملات پہ بات نہیں ہوگی تو ان معاملات کا مسائل نہیں لگے۔ تو وراثت کا معاملہ ایسا ہے کہ خواتین کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وراثت سے بالکل ہی ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ایک عام ایشو ہے جس پر ہم نے اپنے گیسٹ بھی مدعو کیے ہیں۔ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ اور اسما جاوید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اسما جی، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ سارے پرابلمز ہم ایز اے سوسائٹی، کلیکٹیو سوسائٹی فیس کرتے ہیں، کتنا ضروری ہے ایک عورت کے لیے اس کو پتہ ہونا، اس کے لیے اویئرنیس ہونا کہ اس کو کون سے لاز پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ سیکنڈ، اسی کا سیکنڈ فالو اپ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لاز ہیں، اگر آپ یہاں پہ بھی بتا سکیں، جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ سرمت فار ہیونگ می آن دا شو۔ اور اس میں یس ڈیفینیٹلی آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ قوانین ہیں ہمارے پاس، سیدھا سیدھا جو ملک میں سکسیشن ایکٹ اور انہیریٹنس کی ہمارے لاز ہیں، ان کا تو سورس ہی آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 بہت کلیئرلی یہ کہتی ہے کہ کس کا کتنا شیئر ہے، وہ سب کچھ ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ تو اس سے کچھ ہم ہٹ کے کریں تو وہ تو ویسے ہی نہ لا اس کی اجازت دیتا ہے نہ مذہب، لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اتنا پریویلنٹ ہے یہ انفارچونیٹ سا ایک اسپیکٹ کہ خواتین کو شیئر نہ دیا جائے پراپرٹی میں۔ میں آبویسلی ایسے کیسز سے ڈیل کرتی ہوں، میرے پاس بہنیں آتی ہیں کہ جی ابا مر گئے، بھائیوں نے پراپرٹی میں کوئی شیئر نہیں دیا، بزنس انکم تھی کچھ نہیں ان کو پتا کہ کیا اکاؤنٹس تھے، کیا ہوا۔ اگر کوئی مکان ہے اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی بچیوں کو شیئر نہ دیا جائے کہ جی پھر ان کو شیئر دینے سے تو جی یہ حصہ باہر جائے گا۔ زمینوں میں سب سے زیادہ ہی ہوتا ہے، ان کی شادیاں ہوں گی باہر کی فیملیز میں تو کوئی باہر سے شیئر اونر آ جائے گا، رورل ایریاز میں۔ پھر اربن ایریاز میں بھی آپ دیکھیے کہ اب اس کو سارٹ آف لائک مینیج کرنے کے لیے کئی دفعہ تو آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ جو ہے اپنی پراپرٹی اپنی لائف ٹائم میں بیٹوں کو گفٹ کر دیتے ہیں، جسٹ اونلی کہ بیٹیوں کو شیئر سے ڈپرائیو کر دیا جائے۔ اچھا، ایکسپلینیشن یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی شادی پہ پیسہ لگا دیا، آپ کی تعلیم کروا دی، حالانکہ تعلیم بھی ان کو وہ دلوائی جاتی ہے جو کہ بیٹوں کے کمپیریزن میں ریلیٹیولی بہت بیسک ہو۔ لیگل رائٹس کی اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت آپ کو یہ پاکستان میں بہت ہر علاقے میں ملے گا، لیکن ایک میں آپ کو پرومسنگ سی چیز ایک بتا سکتی ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں جو وراثت سے ریلیٹڈ خواتین کے معاملات ہیں اس کے لیے ایک اسپیسیفکلی امبڈسمن یا وفاقی محتسب کا ایک محکمہ بنا دیا گیا ہے جو کہ ان ایشوز کو میڈیشن کے ذریعے کسی طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر یہ ماڈل کامیاب ہوتا ہے تو obviously it's going to be coming to the rest of the country۔ پنجاب فیئر انہیریٹنس آف ویمن ایکٹ 2012 میں جو نکلا تھا اس کی بات I'm talking about the one that is ombudsman کا ایک ایکٹ ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے specifically for the capital territory۔ So that model is being studied right now کہ اس کو کتنا سکسیس ملتا ہے۔ تو اگر وہ کامیاب ماڈل ہوا تو سندھ بھی بہت ایمبیشس ہے اس معاملے میں، اور میں تو چاہوں گی کہ میری زندگی میں وہ ٹائم آئے کہ میں دیکھوں کہ وہ امبڈسمن کا ادارہ یہاں پہ بھی یہ کام کر رہا ہو۔ اور یہ دیکھیں جب بات ہوگی تو پھر یہ سٹیج بھی آ جائے گی۔ مفتی صاحب آپ کہیے گا، جیسے سورہ نساء کی 11 اور 12 کا آیت کا ذکر کیا، کیا اللہ کے قوانین کی واضح خلاف ورزی نہیں ہے یہ؟ یعنی آپ اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں اور سارے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو حکم ہے واضح طور پر اس کو آپ کسی بھی صورت کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ۔ قرآن کریم نے جتنے بھی ورثاء ہیں تمام کے حصوں کو، ان کی تقسیم، ترتیب اور تفصیل کے ساتھ یہ سارے معاملات کو بیان فرمایا۔ سورہ نساء کی جن آیات مبارکہ کا حوالہ دیا گیا نا، تو اس میں ہر ایک حصہ جو ہے، کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، اس کے اولاد مذکر ہے، مؤنث ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی بیوہ ہے، ہر ایک سے متعلق تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ حصوں کی تقسیم فرما دی گئی۔ اور صرف حصوں کی تقسیم فرما کر یہ اختیار نہیں دے دیا گیا کہ تم پر منحصر ہے کہ تم یہ کرو یا نہ کرو، بلکہ آگے ان دونوں آیات کے فوراً بعد
دو طریقے بیان فرمائے کہ جو اللہ رب العالمین کی حدود کی پیروی کرتا ہے، اس کے مطابق اپنے معاملات کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے عزت و افتخار عطا فرماتا ہے. لیکن اگر ان حصوں کی پامالی کی جائے گی اور ان میں سے کسی کا حصہ اگر کھایا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بدترین عذاب کا اعلان فرمایا. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ناراضگی کا ایک باعث ہے. اور اتنا یعنی آج تو پورے پلاٹ ہضم کر دیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالشت اگر کسی نے کسی وارث کا حصہ مارا اور کسی کو اس کے حصے سے محروم کیا تو کل قیامت میں اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا اتنا حصہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دے گا. یعنی اس کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو بدترین کیفیت میں اس کو پیش کیا جائے گا. تو ہم اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاں یہ معاملات ہیں، یہ تو 4 دن کا معاملہ ہے، زندگی جیسے تیسے گزر جانی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اور پھر وہ جو مال ہم نے حاصل کیا ہے ایک تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام کے ذریعے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں، اپنی زندگی کی منفعت حاصل کر رہے ہیں، اور حرام اگر بچوں کو کھلا رہے ہیں تو ان بچوں پر اور اولاد پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، گھر کے معاملات میں کس قدر برکت ہوگی، یہ سارے معاملات ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے. گفٹ کو بھی ذرا واضح کر دیں، اس کو بھی غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا اس کی شریعت مطہرہ نے تقسیم کے 2 طریقے بیان فرمائے نا، ایک انتقال کے بعد اور انتقال سے پہلے. انتقال سے پہلے کے جو طریقہ کار حضور نے بیان فرمایا کہ چاہے مذکر اولاد ہے یا مؤنث اولاد ہے، سب کو برابر دیا جائے گا. یعنی وہ گفٹ کسی ایک کے حق میں نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ساری جائیداد اٹھا کے بچوں کو دے دی، بیٹیوں کو اسے محروم کر دیا. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، ایک باغ ہے میں اس کے نام کرنا چاہتا ہوں، آپ اس پہ گواہ بن جائے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا باقیوں کو بھی دو گے؟ عرض کیا رسول اللہ ان کے لیے تو اتنا نہیں ہے. جس طرح آج بھی ہم دیکھیں نا کسی بیوی کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد بھی ہمیں آنکھوں کی وہ منظور نظر بن جاتی ہے، اور ساری جو مہربانیاں ہوتی ہیں، الطاف و عنایت کی بارش ہوتی ہے اس کے لیے، باقی ساری اولاد رل رہی ہے. یا بچے ہیں تو سارے معاملات ان کے لیے ہیں، توجہ ان کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ باقیوں کو دو گے یا نہیں؟ عرض کیا رسول اللہ میرے پاس اتنا نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس زیادتی پر مجھے گواہ نہ بناؤ، یعنی بعض کو دو بعض کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ زیادتی ہے. ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں جیسے اگر کوئی اولاد معذور ہے اور وہ کما نہیں سکتی ہے تو آپ باقیوں سے تھوڑا زیادہ اس کو دے سکتے ہیں، یا باقی اولاد سارے منہ پھیر چکے ہیں، کوئی ایک ہے جو آپ کی خدمت خاطر کرتا ہے تو اس کو آپ زیادہ دے سکتے ہیں. لیکن صنف کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر کہ بیٹیوں کو نہیں دینا اور بیٹوں کو دینا زیادہ، یہ بدترین اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے. اور اگر کسی نے ایسا کیا تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ ہونا ہے. حضور اس کو زیادتی فرما رہے ہیں. تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے لازم ہے اس کے لیے کہ ساری اولاد چاہے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں سب کو برابر دے. اور اگر کسی کا حصہ مارے گا تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مواخذہ ہونا ہے. بالکل. عاصمہ جی، ہم دیکھتے ہیں رورل ایریاز میں اسپیشلی کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی خاندان میں ہی شادی کر دی جاتی ہے، کبھی کبھار قرآن مجید سے شادی کر دی جاتی ہے جسٹ بیکاز کہ وہ اپنی پراپرٹی کو ود ان دا فیملی رکھ سکیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ تو بہت ہی انفارچونیٹ ہے، اور ہمارے پاس باوجود اس کے کہ آج ماڈرن ہو گیا ہے زمانہ، لیکن یہ جو قدیمی اور جاہلیت کی جو روایتیں ہیں یہ کنٹینیو کر رہی ہیں. پہلی بات، لڑکیوں کی قرآن سے شادی کر دینا ان اٹ سیلف بڑا عجیب ہے، لیکن یہ وہاں پہ ہوتا رہا ہے بہت سالوں سے. اس کے بعد چلیں آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، شادیاں ہی نہیں کریں گے، بیٹھی رہو. اچھا، اگر شادی کریں گے تو اس لڑکی کی عمر سے 20 سال چھوٹا بھی لڑکا ہو، 25 سال چھوٹا بھی لڑکا ہو، شادی اس لیے کر دیں گے کہ یہ تمہارا کزن ہے تو شادی سے ہو جائے گی، تمہاری پراپرٹی باہر نہیں جائے گی. کہ کسی باہر کے ہم خاندان میں شادی کرتے ہیں تو پراپرٹی کا ایک رسک ہوتا ہے کہ باہر چلی جائے گی، تو ان کو بڑی ایک انزائٹی ہوتی ہے اور ایک ان کو گریڈ ہوتا ہے. ہاؤ کین لا بی اپلائیڈ ٹو دس؟ لا تو جی بہت سمپل ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا تو لا بیسڈ آن شریعہ ہے. کسی کے بھی انتقال کے بعد جب سکسیشن کھلتا ہے تو اس میں سیدھے قرآن کے اندر حصے ڈیفائنڈ ہیں. ہمارے ملک میں بھی وہی سسٹم ہی وہی رائج ہے کہ جی. اور آپ کو میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کروں کہ اسلام بینگ اے ویری ماڈرن اینڈ اے ویری ریسنٹ ریلیجن، اسلام کے بعد تو کوئی اور ریلیجن آپ کا ایسا آیا ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ کو عورت کے پراپرٹی رائٹس اسی مذہب نے دیے. پرائر ٹو اسلام عورت کے پاس پراپرٹی کے کوئی رائٹس ہی نہیں تھے، عورت ان اٹ سیلف پراپرٹی ہوتی. لیکن اسما جی، اس میں ایک سوال اس میں کہ یہ تو ٹھیک ہے اسلام نے بھی دیے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیٹ کی بھی یہ ذمہ دار، لوگوں یعنی خواتین تک وہ رائٹس پہنچتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے لیے ایک سسٹم چاہیے. یعنی آپ اسلامی قوانین کو مثال بنا کر وہ جو اپلائی کریں گے اس کے لیے ایک سسٹم چاہیے. وہ کیونکہ دیکھیں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا 2018 کی رپورٹ تھی، اس میں 97% خواتین ایسی تھیں
ایک سروے کے مطابق جن کو ان کے رائٹ سے محروم کر دیا گیا. تو اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہے, قوانین کی, لا کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچے وہاں تک اور اس کو مل جائے رائٹ؟ جی اسٹیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, کیونکہ اگر اسٹیٹ میں ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہو کہ جی کسی کو کسی کے رائٹ سے ڈپرائیو نہ کیا جائے, کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ کسی کا نہ یوسرپ کر لیا جائے, سب سے پہلی بات تو اسٹیٹ کو یہی انشور کرنا ہے. لیکن اس میں میں صرف یہ نہیں کہہ سکتی کہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے, یہاں تو پورے خاندان ہے نا, تو اب ایک خاندان میں کیا ہو رہا ہے وہ اسٹیٹ تک بات تو نہیں پہنچ سکتی, کامن سینس کی بات ہے. اب آپ رورل ایریاز میں ہی چلے جائیں تو زمین کے پلاٹس جو ہوتے ہیں, ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے اس کے کھاتے جو ہیں وہ جوائنٹ ہوتے ہیں, ہمیشہ کھاتے ڈیوائڈ ہی نہیں ہوتے ہیں, تو وہ نسل در نسل ایز اٹ از چل رہے ہوتے ہیں. آئی نو آف فیملیز جہاں کہ آج بھی دادا کو مرے ہوئے 50-60 سال ہو گئے, زمینوں کے پلاٹس آج تک انہی کے ناموں پہ ہیں, ڈویژنز ہوئے نہیں ہیں. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. اگر ایک بچی کی شادی قرآن مجید سے کر دی جاتی ہے, وہ کیا کس طرح لیگلی اپنے آپ کے لیے پروٹیکشن کر سکتی ہے یا ہیلپ لے سکتی ہے لا کے ذریعے؟ نہیں, وہ تو لا اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, شی ہیز ٹو کم فارورڈ ود دا کمپلینٹ, اور اس کو ظاہر ہے اسٹیٹ مشینری پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی. حالانکہ ہمارا جو رورل ظاہر ایریاز کے اندر اتنا پیٹریارکل سسٹم ہوتا ہے کہ تھریٹ ٹو لائف اینڈ سیکورٹی ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے اگر وہ آواز اٹھائے حق کے لیے تو سسٹم مدد کے لیے آئے گا. سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے, بڑا واضح فیصلہ ہے اس میں, اور قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا اور جو لائنز لکھی تھی بڑی وہ تاریخی ہیں. وہ صاحب یہ کہیے گا کہ بہترین طریقہ کیا ہے وراثت کی تقسیم کا, یعنی آپ اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دیں تاکہ یہ مسائل نہ ہوں, کیونکہ مرنے کے بعد جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر وہ لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہیں. آپ بتائیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اچھا, بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو شریعت نے طریقہ بیان فرمایا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک تو جو مذکر اولاد ہوتی ہے وہ اس چکر میں بھی اس کو روک کے رکھتی ہے, والدین کو اس طور پہ فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اگر زندگی میں دے بھی دیں گے تو وہ جو سنگل اور ڈبل کا معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا, وہ تفریق ختم ہو جائے گی. اور پھر ایک دل میں چور یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کس نے دینا ہے, وہ ایموشنلی بلیک میلنگ کے ذریعے اور ایسی باتیں کر کے جذباتیت میں ان کو لا کے پھر اپنے حق میں ان کو وہ ان سے ساری چیزیں وہ سائن کروا لیا جاتا ہے, یا دھوکے سے یہ معاملات کرا لیے جاتے ہیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد ساری ہے نا, بیٹے بھی آپ کی اولاد ہیں اور بیٹیاں بھی, اور بعد کے معاملات میں ان کے درمیان ناچاکی نہ ہو, ان کے درمیان رشتوں میں بگاڑ نہ ہو, اور پھر وہ آپ کا حق کہیں اور نہ چلا جائے. آپ نے جس کو جتنا دینا ہے یا آپ کی وراثت میں جس کا جتنا حق ہے وہ کسی اور کی اس کے تصرف اور قبضے میں نہ چلا جائے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کسی عالم سے مشورہ کر کے اور دارالافتاء سے اس سے متعلق مسائل معلوم کر کے جتنی بھی اولاد ہے آپ ان کو ان کی کیفیت بھی سامنے رکھیں. خدا نخواستہ اگر کوئی معذور ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کے حق میں بھی زیادہ وہ کر لیں, اور اپنی زندگی میں یہ کر کے تسلی کر کے چلے جائیں. پھر صرف زبانی کلامی نہیں, یہ کہا جاتا ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کر لینا, تو مرنے کے بعد آپ کی نہیں چلے گی بلکہ وہ شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق چلا جائے گا. جس کو زندگی میں جتنا دینا ہے اس کو ملکیت میں اس کا قبضہ اس کا تصرف دے کر پھر اس دنیا سے چلے جائیں. یعنی آپ کے مرنے کے بعد پھر وہ جائیداد ہی نہیں رہے گی, تو پھر اس کے بٹوارے میں کوئی اس طرح کا گڑبڑ اور نظر نہیں ہوگا. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گی کہ سب سے پہلا بات یہ انہیریٹنس جو ہے وہ کھلتی کسی کے انتقال کے بعد ہے. زندگی میں تو انہیریٹنس کا کویسچن ہی نہیں ہے. the option available will be gift, کہ جی گفٹ کو آپ پوزیشن میں کسی کے دے دیں, ٹرانسفر ہو جاتا ہے, لیکن انہیریٹنس تو آتی ہی انتقال کے بعد ہے. مگر آپ آپ اپنی ول میں لکھوا سکتے ہیں لائر کے ذریعے. یس, اسلام دیتا ہے گنجائش کہ آپ اپنی ول میں لکھائیے, لیکن ول بھی یہاں پہ چیلنج ہوتی ہے. ایکسیپٹیبل ٹو دا ادر لیگل ایئرز نہ ہو تو وہ ول بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. حالانکہ اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ جی مرنے والے کی یہ لاسٹ وش تھی یا خواہش تھی کہ اس طرح اس کی پراپرٹی کا ڈسپوزل ہو. بٹ دین دیر از اے کاؤنٹر آرگیومنٹ کہ جی شریعہ نے جب ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ کس کو کتنے شیئرز ملیں گے تو پھر ول کو شاید ایکسیپٹ کرنا. ڈسکشن سے یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک تو سزا جزا کا جو کانسیپٹ ہے دنیا میں اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ان کو سزا مل جائے جو ایسا کر رہے ہیں, اور ہیئر آفٹر تو پھر وہ مفتی صاحب کہہ ہی رہے ہیں کہ کس طرح ہوگا, لیکن دنیا میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل, اور ایگزامپلیفائی نہیں کیا جائے گا. جو حق مارتے ہیں تو پھر جو لوگ سیکھ رہے ہیں اس سے دیکھ رہے ہیں وہ کیسے پھر حق دیں گے. اور سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور لا دونوں انہوں نے یہ واضح طور پہ بیلنس آؤٹ کی ہوئی ہیں چیزیں کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے, لیکن ان لاز کی امپلیمنٹیشن ہم اپنی سوسائٹی میں نہیں دیکھتے. اسما جی, مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو کہ کسی کی نالج میں نہیں ہے, اور ہمارے پاس چونکہ لیگل اویئرنیس کی اتنی کمی ہے
تعزیرات پاکستان یا پاکستان پینل کوڈ کے اندر ایک سیکشن 498A ہے جس میں اگر کوئی خاتون چاہے فراڈ کے ذریعے سے یا کوئی اور غیر قانونی طریقے سے اپنی جائیداد کے حصے سے ڈپرائیو کی جائیں تو ایسا کرنے والا کم سے کم 10 لاکھ جرمانہ اور 5 سے 10 سال کی سزا. یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ویری امپورٹنٹ بیکاز لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ پاکستان پینل کوڈ میں یہ پروویژن پرووائڈڈ ہے, اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ ناٹ جسٹ وہ اپنا سکسیشن مطلب میں اپنا شیئر کر سکتے ہیں, بلکہ 498A کے تحت وہ پوری قانونی کارروائی ایز پر کرمنل لا بھی کر سکتا ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور کارروائی تو کی جا سکتی ہے لیکن کارروائی کرنے کے لیے وہ سسٹم ہونا بہت ضروری ہے جس میں اگر وہ جا رہا ہے اپنی کوئی عرضی لے کر تو پھر ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے پھر وہ عرضی کو نمٹا رہے ہوں, اور امپلیمنٹیشن ہونی بہت ضروری ہے. بالکل امپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ تو کہتے ہی ہیں, لیکن جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے.